الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ عزیزان ملت، آپ سب جانتے ہیں کہ 9 نومبر 2016 سے 25 دسمبر 2016 تک لگ بھگ 50 دنوں پر مشتمل ایک چیلنج نامہ بشکل تحریر اردو اور رومن میں پورے سوشل میڈیا پر میری جانب سے گھمایا گیا اور ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے ممبرس نے اسے پورے سوشل میڈیا پر پھیلایا۔ اس چیلنج میں 5 لاکھ کا نقد انعام اور ٹاپکس وغیرہ بھی طے کر دیے گئے تھے کہ ان ٹاپکس پر بات ہوگی اور ان مخصوص علماء کے نام جو جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اور جو عالمی سطح کے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جن کی مقبولیت ہے، ان کی جماعت میں ان حضرات کے نام لکھے گئے۔ اس میں کچھ اسکالرس تھے، کچھ علماء تھے۔ اصل میں یہ ہمارا جو کام تھا نیک نیتی پر محمول تھا، نیک نیتی پہ مبنی تھا۔ ہم نے سوچا کہ سوشل میڈیا پر فریقین کے لوگ آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جو الجھتے رہتے ہیں، تو اس میں کفار بھی ہیں، پڑھنے والوں میں نصرانی بھی ہے، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، تو ان کے بیچ اسلام کا مذاق بنتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ان مسائل کا پرامن طریقے سے حل نکالا جائے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہم سے فون پر رابطہ کریں، مجھے کال کریں اور مجھ سے بات کریں۔ تو بہرحال میں نے ایک چیلنج نامہ ترتیب دیا جو پورے سوشل میڈیا پر 50 دن کے عرصے تک بار بار گردش کرتا رہا، بار بار گھومتا رہا۔ اور ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ جن علماء کے اس میں نام لکھے گئے تھے، جن اسکالرس کے، ان میں سے کسی کے پاس یہ نہ پہنچا ہو۔ ان میں سے بہت سو کے پاس تو خود میں نے پہنچایا، تو بہت سو نے مجھے بلاک کر دیا۔ پھر جب میں کال کر رہا ہوں تو یہ حضرات کال اٹھانے کو بھی راضی نہیں ہیں۔ بہرحال 50 دن بیت گئے، لیکن جماعت غیر مقلدیت میں سے کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ سامنے آ کر فون کرتا، فون پر بات کرتا اور اس مسئلے کا حل نکالتا۔ حالانکہ 5 لاکھ کی رقم کوئی معمولی نہیں ہوتی، بہت بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ 5 لاکھ تو ہاتھ آنے نہیں ہے، ساتھ میں جو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائیں گی اور سعودی کے ریال اور امریکہ کے ڈالر جو ان کے بند ہو جائیں گے، تو بعد میں پھر جماعت میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی میں انہوں نے اپنی عافیت سمجھی کہ کوئی رابطہ نہ کیا جائے۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، 50 دن آج مکمل ہو چکے ہیں اور آج 26 دسمبر کو یہ آڈیو میں ریلیز کر رہا ہوں، اور اہل سنت و جماعت حنفی مذہب سے تعلق رکھنے والے بریلوی مسلک کے احباب کو، اپنے دوستوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ اپنی جماعت پر فخر کریں اور اپنے مقدر پر نازا ہوں کہ ہم ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں باطل ایک سیکنڈ ٹھہر نہیں سکتا۔ اب جب یہ چیلنج نامہ انٹرنیٹ پر گھوما تو بہت سارے جوہلا کے فون آئے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ صاحب آپ ہمیں 2 لاکھ ایڈوانس میں بھیجیے اور 3 لاکھ مناظرہ جیتنے کے بعد دے دینا۔ تو ہم نے کہا آپ اتنی خوش فہمی میں کیوں مبتلا ہے کہ آپ مناظرہ جیت ہی جائیں گے، پہلے بات تو کر لیں، مناظرہ تو کر لیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے فون آئے۔ کسی نے کہا یہ علماء کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کو منہ لگائیں، ایسا ویسا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ علماء قرآن و سنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اور احناف کو ہمہ وقت چیلنج کرتے ہیں 10x10 کے روم میں بیٹھ کر، وہیں سے 2 مریدوں کے سامنے ویڈیو ریلیز کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر جو معمولات اہل سنت میں سے ہے، رسومات اہل سنت میں سے ہے، اس پر ویڈیوز ریلیز کر کر لوگوں میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ تو کیا واقعی میں ان علماء نے اتنے بڑے چیلنج کو بالکل اتنے آسانی سے لے لیا کہ اس سے لائق التفات نہیں سمجھا؟ آخر کیوں؟ آپ کے علماء کو تو دین کا بڑا درد ہے نا،
वो तो छोटे छोटे मसाइल पर 10 बाई 10 के रूम में बैठकर वीडियो जारी करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? इसमें से कुछ उलमा पाकिस्तान के थे, कुछ सऊदीया के और कुछ दूसरे ममालिक के। तो मैंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये साहिबान के पास बैलेंस ना हो तो ये मुझे एक मैसेज कर दे या कॉल करके बता दें कि कॉल आप करें तो मैं खुद कॉल बैक करूँगा, और जितनी देर चाहे तकलीफ पर, इस्तवा अल अर्श पर, रफ़ा यदैन पर, आमीन बिल जहर पर, फातिहा खल्फल इमाम पर, जो भी मसला हमारे और उनके बीच तनाज़े का सबब बना हुआ उस पर बात करें। लेकिन किसी ने जुर्अत नहीं की, बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार चैलेंज घूमता रहा जिसमें ये ऐलान होता रहा कि अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं। उसके बावजूद पूरी जमात गैर मुक़ल्लिदियत पे हू का आलम तारी रहा, सन्नाटे का आलम तारी रहा, मौत का समा बंधा रहा, लेकिन किसी ने ये जुर्अत नहीं की कि वो मुझसे बात करता। असल में इससे पहले इनकी जमात के मौलवी अब्दुल्ला मदनी और अब्दुर्रहमान सलफ़ी को फातिहा खल्फल इमाम और इस्तवा अल अर्श के मौजू पर बहुत बुरी तरह जिल्लत उठानी पड़ी। तो बाद में इन्होंने ये कहकर दामन छुड़ा लिया कि हम तो उन्हें जानते भी नहीं है, वो कौन है, क्या हैं, और ऐसा वैसा, वो आप ही का अपना आदमी होगा, आप ही ने बना लिया होगा, वगैरह वगैरह। तो अब ये मैंने सोचा कि अब ऐसे ही किसी गैर मारूफ आदमी का मुझे फ़ोन आता है, मैं बात कर लूँ तो फिर ये लोग इनकार कर जाएंगे और अपने मुरीदों को किसी तरह झांसा देकर अपने वक़ार को उनकी नज़रों में बहाल रखेंगे। तो लिहाजा मैंने मशहूर व मारूफ उलमा के नाम लिखे जिनको दुनिया जानती है। तो आखिर उन उलमा ने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? तौसीफुर रहमान, तालिबुर रहमान, जरजीस, जलालुद्दीन, हाफिज उमर सिद्दीक, किफ़ायतुल्लाह सनाबली, इमरान ब्रदर, जाकिर नाइक, अबू ज़ैद ज़मीर वगैरह, इन लोगों ने क्यों नहीं राब्ता किया मुझसे? अगर वाकई में ये कुरान और सुन्नत के खादिम हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं तो मुनाजरा ये भी तो दीन की खिदमत है। अब कहने लगे साहब फ़ोन पे मुनाजरा नहीं होता, रूबरू का मुनाजरा होता है। तो ये कहाँ लिखा है कि मुनाजरा रूबरू ही किया जाए? ये तो कहीं नहीं लिखा है भाई। जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, आज साइंस की तरक्कियाँ उरूज पर है और अल्लाह ताला ने ये फैसिलिटी हमें दी है तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब मुनाजरा रूबरू का हो, जो ऑर्गेनाइज करे उसके जिम्मा ज़्यादा खर्च बैठ जाता है, और फिर होता यह है कि बहस तूल पकड़ जाती है, 2-3 दिन बहस होने के बाद भी नतीजा नहीं निकलता है। तो सामईन के लिए इस्तराब और इंतशार और बढ़ जाता है कि ये क्या बात है कि दोनों तरफ के उलमा तशरीफ़ लाए, इतना खर्च भी हुआ, मुनाज़रे में इतना वक्त भी सर्फ हुआ और कोई नतीजा नहीं निकला। लोगों की परेशानियाँ और बढ़ जाती है। तो मैंने शॉर्टकट रास्ता ये निकाला कि ना आप जहमत करें, ना हम जहमत करें, न किसी और को परेशानी उठानी पड़े। आप मुझे एक मिस कॉल दें, मैं आपको कॉल करता हूँ, आप मुझसे बात करें और जो भी रिजल्ट निकलेगा एक मौजू पर बात करनी है, इधर उधर फुदकना नहीं है, बस एक मौजू पर बात करनी है। जो दलाइल आपके पास हैं आप दें और जो दलाइल हमारे पास हैं हम दें, और इस तरह जो भी नतीजा निकले उसको इंटरनेट पर बशक्ल वीडियो आम किया जाएगा ताकि लोग भी हक को बातिल में फ़र्क महसूस कर सकें। लेकिन दुनिया ने देखा कि ये बड़ी बड़ी डेंगे हाँकने वाले बड़े बड़े अल्लामा, फहामा, उसामा, उबामा, पजामा बने फिर रहे हैं लोग। ये 3-3 मील का यहूद छात डाला रखने वाले, फजीलतुश शेख और हफीज़हुल्लाह जैसे मोटे मोटे अलकाब लगाने वाले कौम के सामने अपना रुआब जमाए हुए हैं। लेकिन कौम समझ गई है कि हर सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है, और अगर संडास पर चांदी का वर्क लगा दो तो उसकी असलियत नहीं बदलती है। ये लोग जिन्होंने ज़ाहिरी जुब्बा व दस्तार की आड़ में लोगों को गुमराह कर रखा है, हर कसो नाकस के हाथ में कुरान और हदीस दे दिया, तहकीक करो। कमबख्तो, कुरान और हदीस की तहकीक के लिए कितने उलूम दरकार हैं, और इसी तरह हर कोई कुरान और हदीस पढ़कर अगर दीन समझने लगे तो ये जो बड़े बड़े जामियात और मदरसे बने हुए इन्हें तो बंद कर देना चाहिए। बहरहाल ये एक ऐसा मनहूस फ़िरका है जिसका वजूद ही अंग्रेज़ों के मनहूस कदम पड़ने के बाद हुए, और इन्होंने हमेशा दीन में शॉर्टकट, आसानियाँ और लोगों को जो है ना नफ्स परस्त बनाया है। अइम्मा अरबा की तकलीद से लोगों को दामन छुड़वा कर ये अपनी तकलीद करवा रहे हैं। और हकीकत देखी जाए तो कई लोग गैर मुक़ल्लिदियत में जाने के बाद उनको करार नहीं आया
پھر راہیں اور کشادہ ہو گئی. کوئی نیسری بن گیا, کوئی چکلالوی بن گیا, کوئی پرویزی بن گیا, کوئی قادیانی بن گیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی جس کو صحیح سے بسم اللہ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے, جب وہ قرآن و سنت کی تحقیق کرتا ہے تو تحقیق تو ہو نہیں پاتی ہے, وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے اور آخر میں بربادی, ذلت اور رسوائی, دارین کی خفت اس کے مقدر میں آ جاتی ہے. بہرحال دوستوں اور بزرگوں, الحمدللہ ہمیں خوشی اور اطمینان محسوس ہو رہا ہے آج یہ اعلان کرتے ہوئے کہ پورے 50 دنوں تک یہ اعلان ان کے پاس جاتا رہا, بار بار جاتا رہا, تمام سوشل میڈیا پہ, تمام سوشل سائٹ پر گھومتا رہا. اس کے بعد بھی انہوں نے جرأت نہیں کی سامنے آنے کی, اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ الحمدللہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت حنفی مذہب مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے, فرقہ ناجیہ ہے, امت کا سواد اعظم ہے, یہی فلاح پانے والا گروہ ہے, اور یہی ما انا علیہ و صحابی کی عملی تفسیر ہے. اسی گروہ میں تمام اولیاء, تمام صحابہ, اسی گروہ میں تمام ائمہ مجتہدین, مفسرین, مناظرین, متکلمین, حفاظ, قراء, علماء دین ہوئے ہیں, اور باقی جتنے فرقے اس سے کٹ کر بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب 72 ہے. تمام حنفی بریلوی دوستوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ آپ ایک ایسے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں جو بحمدللہ حق ہے, اور الحمدللہ ہم کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے. اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے میرے میسج کو بار بار انٹرنیٹ پر پھیلایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, حق بولنے, حق سننے, حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں, یہ تو تھا کہ بھئی 50 دن تک میں نے مشہور و معروف علماء کے نام لے کر چیلنج کیا, مگر بیچارے یہ بھیگی بلی بن کر کہیں دبکے رہے اور اپنے مریدوں کو اوٹ پٹانگ باتیں کر کے تسلی دیتے رہے, نہیں وہ ہمارے مقابلے کا نہیں ہے, نہیں وہ تو غیر معروف آدمی ہے, نہیں وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے, وہ تو بھینسا ہے, نہ جانے کیا کیا بول کر یہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتے رہے. بہرحال اب وہ وقت گزر چکا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ تم کتنے ذلیل و خوار ہو. صرف تمہارا جبہ بڑا ہے, دستار بڑی ہے, داڑھی بڑی ہے, ورنہ اندر سے تم پورے کھوکھلے ہو. اونچا مکان پھیکا پکوان والی مثال تمہارے اوپر صادق آتی ہے. بہرحال اب یہ بات ہو چکی, آئندہ جماعت غیر مقلدیت میں سے کوئی مناظرہ کرنا چاہے, ان کا کوئی بھی عالم, وہ اپنے مدرسے کی یا تنظیم کے لیٹر پیڈ پر اپنا چیلنج نامہ لکھے اور مجھے ای میل کرے smkHanafi@gmail.com پر. اور ایسا نہیں ہے کہ فقط مجھے ہی میل کر دے, بلکہ اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ اسے عام بھی کر سکتا ہے کہ میں نے صوفی کلیم حنفی رضوی کو یہ چیلنج کیا ہے, تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے. پھر انشاءاللہ الرحمن ہماری جانب سے بھی ایک لیٹر پیڈ اسے بھیجا جائے گا, اور ممبئی میں قصر ابو حنیفہ میرے مکان پر انشاءاللہ الرحمن اس کا انعقاد ہوگا. اور کوئی بھی موضوع کی آپ تعین کر لیں, تاریخ کی تعین کر لیں, مناظر کی تعین کر لیں, پھر انشاءاللہ الرحمن میرے اپنے مکان پر یہ ساری کارروائی انجام دی جائے گی, یہ ساری کارروائی مکمل ہوگی. آئندہ بھی راہیں کھلی ہیں, لیکن اب جو سامنے آنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو اور لیٹر پیڈ پر لکھ کر پہلے ہمیں بھیجے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ اب رہا کہ ہم نے تو یہ سوچا کہ بھئی بہتر طریقے سے فون پر ان مسائل کا حل نکالا جائے تاکہ امت مزید انتشار سے, افتراق سے بچے اور لوگوں میں اعتدال پیدا ہو, لوگوں کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو. لیکن آپ نے ہماری اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا. لیکن انشاءاللہ الرحمن فقیر کی جہاں جہاں تقریریں ہوں گی, جہاں جہاں پروگرام ہوں گے, الحمدللہ میں تمہارا جم کے رد کروں گا, کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم ایک نیا فرقہ ہو اور تمہارے فرقے نے اسلام کو اتنا شدید نقصان پہنچایا ہے کہ ایسا شدید نقصان نہ یہود نے پہنچایا, نہ مجوس نے پہنچایا, نہ ہنود نے پہنچایا, نہ نصارہ نے پہنچایا. کسی خارجی فتنے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو اس داخلی فرقے نے, جو اسلام و نماز و کلمے کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی بولی بول کر ہاتھ میں قرآن و حدیث کو لے کر آیا اور حقیقت میں
تفسیر بالرائے اور تحریف فی الحدیث کا انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ہماری جب اہل علم اس کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں کہ اس فرقے نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں، اس کا سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک سچے مذہب پر استقامت عطا فرمائی ہے، ایک سچے مذہب کا ماننے چاہنے والا بنایا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد بنایا ہے، اور ہمیں اس پر پورا اطمینان ہے۔ اور تم ایک باطل مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اور اس کا باطل ہونا اظہر من الشمس اوضح من الامس ہو چکا، کیونکہ تمہارے علماء کو بار 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 پکارا جاتا رہا، بار بار نام لے کر ان کو پکارا جاتا رہا، اس کے باوجود انہوں نے جرأت نہیں کی، ہمت نہیں کی کہ سامنے آ کر کم از کم فون پر بات کر لے۔ اب یہی سوچو کہ جن کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ فون پر بات کریں، وہ کبھی روبرو بیٹھ کر بات بھی کریں گے، وہ کبھی سامنے کا مناظرہ بھی کریں گے۔ قوم اب بے وقوف نہیں ہے، قوم بہت ہوشیار ہو چکی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ 1400 سالوں سے جو مسلمانوں کا طریقہ کار رہا ہے اس سے ہٹ کر بالکل نیا پن، اسلام میں جدت نیا پن لے کر آنے والا یہ فرقہ ہے جس کا واقعی میں اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ وقت اس کا نہیں ہے کہ میں آپ کی پوری تاریخ یہاں بیان کر دوں، انشاءاللہ یہ تو میں مختلف جگہوں پر بیانات میں بولتا ہی رہتا ہوں، اور میرے دوست سنی حنفی بریلوی دوست انٹرنیٹ پر میری مختلف موضوعات پر تقاریر ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جرأت نہ کی، ہمت نہ کی، سامنے نہیں آئے، بری طرح ذلیل و خوار ہوئے، اس پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور اہل سنت و جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی فتح ہوئی، اور فتح ایسے ہوئی کہ 50 دن تک ان کے کسی عالم نے ایک فون لگانے کی جرأت نہیں کی۔ میں فون کرتا تھا، فون کاٹ دیتے تھے، میں میسج کرتا تھا، بلاک کرتے تھے۔ میں نے کئی لوگوں سے، ان میں سے کئی لوگوں سے رابطہ کیا، مگر ان لوگوں نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فون لگا، کاٹ دیا، بلیک لسٹ میں ڈال دیا تاکہ دوبارہ فون نہ آئے۔ ان کی یہ ساری حرکتیں بتا رہی ہے کہ یہ باطل گروہ ہے، یہ انگریزوں کا پیدا کردہ فرقہ ہے جو قرآن و سنت کا نام تو لیتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے علماء احناف سے، جب یہ سامنا ہوتا ہے ان کا، تب ان کی قلعی کھل جاتی ہے، اور یہ صرف اپنی جبہ و دستار بچانے کے لیے لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آڈیو کو بھی آپ عام کیجئے، اور وہ میسج تو خیر بحمدللہ پھیل ہی چکا ہے تقریباً ان کے لوگوں کے یہاں بھی، ہمارے لوگوں کے یہاں بھی، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں تک وہ میسج پہنچ چکا ہے۔ اب اس آڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔